دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں وہ یا رزاقو کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ہر وظیفے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہر وظیفے کے پڑھنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جو طریقہ کار میں آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں وہ سب سے خاص ہے، کیونکہ آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل ہے یا رزاقو کا، اور ساتھ میں یا قہرو یا جبارو۔ اللہ والو، یا قہرو یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اور آج کل یہ جادوگری، جو تعصب بازی، دشمنیاں جو چل رہی ہیں، اس کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے یا قہرو یا جبارو کا، اور یا رزاقو رزق کے لیے ہے، کیونکہ اللہ والوں آج کل ہر مسئلہ پیسوں سے شروع ہو رہا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج وہ عمل آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے، اور اللہ والوں یہ پہلا منگل ہے۔ اس کو دولت والا منگل بھی کہا جاتا ہے، اور جب ماہ شعبان کی 7 تاریخ آ جاتی ہے تو اللہ والوں یہ دن عام نہیں رہتا۔ منگل کے دن کو ویسے ہی فضیلت بہت زیادہ حاصل ہے، لیکن جب شعبان کی 7 تاریخ آ جائے تو پھر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یا رزاقو یہ اللہ پاک کا وہ عظیم و شان ذکر ہے، یہ وہ پائیدار ذکر ہے جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھیں تو رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور یا قہرو یا جبارو یہ وہ جلالی اسماء اعظم ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ یا رزاقو یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص عمل پڑھ لیتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ہر صورت یہ 1 منٹ کا وقت نکال کر، زیادہ وقت نہیں، صرف 1 منٹ کا وقت نکالنا ہے، اور پھر اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور جب آپ لوگ یا رزاقو اور یہ جو خاص تسبیحات ہیں یا قہرو یا جبارو کی جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس کے اندر غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، اور ایسی زندگی عطا ہوگی جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی۔ تو دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ دولت کی خاص تسبیح آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنی ہے۔ بالخصوص اس عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو کیسے نوازتے ہیں، اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو دولت ملتی ہے۔ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یا رزاقو یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ دولت کی خاص تسبیح ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، پھر پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیے گا، دم کیجئے گا، پھونک ماریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رحمت کے سائے اس طرح سے امٹ آئیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے
کہ واقعی किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल कोई वजीफा बताया था। तो दोस्तों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी पूरे साल की खुशियों की, पूरे साल की कामयाबियों की जमानत बन सकता है। इसलिए आज ये अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। तो दोस्तों लाजमी इस अमल इस वजीफे को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। और अल्लाह वालों आजकल तो दूसरों के साथ शेयर करना बहुत आसान हो गया है। एक दो बटन दबाकर जब ग्रुपों में शेयर करेंगे तो हजारों लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। और अगर किसी ने इस वजीफे को पढ़ लिया तो आपकी निजात के लिए अल्लाह वालों को काफी होगा। क्योंकि अगर आपके तवस्सुल से किसी की मदद हो जाए तो अल्लाह वालों अगला बंदा तो आपको दुआ ही देगा ना कि मेरा ये मामला हल हो गया। तो अल्लाह वालों आज माह शाबान की आपने 7 तारीख और पहले मंगल के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वजीफे की तरतीब बताऊंगा, तरीक़ेकार बताऊंगा। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। हे मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 7 तारीख और पहले मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता
کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والو اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کا مسئلہ مختلف ہے، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، ماہ شعبان کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، اور اللہ والو مقصد کو ناقص آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے وظیفے کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا توکل اللہ پاک پر ہوگا، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے،
جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے، اتنے عاجزی والے انداز میں اور اتنے پر یقین انداز میں اللہ سے دعا مانگنی ہے جیسا کہ دعا مانگنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر سچے دل سے اور پورے بھروسے کے ساتھ دعا مانگو گے اور ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، وہ رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس لیے آج دعا بہترین انداز میں مانگنا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی دعا آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لے کر آئے گی، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا دن ہے، اور اگر کچھ صدقہ کرا ہے یا پھر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے تو اس پانی کے گلاس کو آپ لوگ دم کر کے پی جائے۔ اگر صدقے کرنے کے لیے آپ نے کچھ رکھا ہے جیسے چینی یا چاول تو اس پہ پھونک مار کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، تو سب سے بہترین صدقہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آج کا یہ دن ہمارے لیے رحمتوں سے بھر دے، ہمیں ناگہانی آفات، بلیات اور حادثات سے ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں اللہ پاک بے شمار کی برکت عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کی بھی بہترین کفالت کر سکیں اور عمرے کے لیے بھی تشریف لے جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔